روز جمعہ ہے، آج درود پڑھنے کا اجر و ثواب حد سے زیادہ ہے، تو لہٰذا مل کر بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى الْعَبْدِ الْمُؤَيَّدِ وَالرَّسُولِ الْمُسَدَّدِ الْمَحْمُودِ الْأَحْمَدِ محبوب رب العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة قال رب الأرباب في شان أهل بيت المجتبى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الحكيم في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات پر محمد و آل محمد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کریں۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس خلیصی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو، جرم کو، کوتاہیوں کو، لغزشات کو معاف فرما۔ تمام احباب کے حاجات شرعیہ روا فرما۔ سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ عالم اسلام میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما۔ دشمنان اسلام کو تباہ و برباد فرما۔ وطن عزیز پاکستان میں امن و امان، سکون اور استحکام عطا فرما۔ جتنے بھی احباب تشریف فرما ہے سب کے حاجات روا فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد بحق چہاردہ معصومین جن کی جانب سے آج کی یہ مجلس ہے، پروردگار ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما۔ خداوندہ ملک منظور صاحب کو صحت و عافیت عطا فرما۔ خداوندہ ملک انور صاحب کو خداوندہ صحت و عافیت عطا فرما، انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ خداوندہ ان کے تمام تکالیف کو دور فرما، ان کے بچوں کو نیک و صالح فرما۔ خداوندہ ان کے داماد جن کا انتقال ہوا ہے کچھ مہینوں پہلے، پروردگار ہے ان کو جوار رحمت میں مقام و منزلت عطا فرما، انہیں غریق رحمت فرما۔ خداوندہ ہم سب کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو راضی نہ ہو، اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ فرما۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر پر فرما۔ ہم سب کو مرنے کے بعد آل محمد کی شفاعت، مرنے سے پہلے آل محمد کی زیارت نصیب فرما۔ مل کر صلوات پر محمد و آل محمد۔ ارشاد پروردگار یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم محشر کے میدان میں ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ عزیزان محترم، آئیے رسالت ماب
सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने इस इमाम का तारुफ कैसे कराया। पहली बात इंतहाई अहम, मौका मिले तो इंशाअल्लाह आगे सिलसिला चलेगा, जरा तवज्जो के तालिब। रसूल अकरम ने हिज्जतुल विदा के मौके पर भी फरमाया और आखिरी वक्त में भी फरमाया, असहाब को मुखातब करके, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताब अल्लाहि व इतरत अहल बैत मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु बअदी अबदा। मैं तुम्हारे दरमियान में दो गिरा कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूं। सकलैन, शिकल वजनी चीज, दो वजनी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। एक कुरान है और एक मेरी इतरत अहले बैत है। जो इन दोनों से मुतमस्सिक रहेगा वो शख्स कभी गुमराह नहीं होगा। जिसने इन दोनों में से एक को छोड़ा वो गुमराह होगा। अजीजान मोहतरम, कुरान और अहले बैत लाजिम और मलजूम है। जिस तरह पानी कहीं भी हो तो अजीजान मोहतरम उसमें तरवाहट हो, ऐसा ही है ना। तो इसी तरह अहले बैत जहां भी होंगे कुरान होगा, जहां कुरान होना है वहां पर अहले बैत होंगे। इसीलिए रसूल इस्लाम ने फरमाया था, अल कुरान मा अलियन व अलियुन मा अल कुरान। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ। माशाअल्लाह हमारे इस खित्ते के एक अजीम शख्सियत सरमाया है हमारा, खुदा इनको सलामत रखे, क़िबला शाकिर शाह साहब। बाहर क़िबला माज़त आपको थोड़ी देर, बस ज्यादा नहीं, कुछ देर इनको ज़हमत दे रहा हूं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान और अहले बैत दोनों जहां कहीं होंगे एक ही संप में होंगे। ऐसा नहीं कि कुरान कुछ कहेगा अहले बैत कुछ कहेंगे। इसीलिए रसूल इस्लाम ने भी फरमाया, मासूम ने भी फरमाया, हमारी रिवायतों को, हमारे फरामीन को कुरान के साथ मैच करो। अगर कुरान से मैच हो जाए तो ले लो, हमारा है। अगर कुरान के साथ मैच ना हो, फजरिबुल जिदार, दीवार को मारो, हमारा नहीं, किसी मुनाफिक ने निकाला है। और फिर इसके बाद बात यहां खत्म नहीं हुई है कि किसी को समझ में ना आए। समझदारों के लिए इतना ही काफी था कि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ, इतना ही काफी था। लेकिन महसूस किया रसूल अकरम ने कि लोग इस बात को न हजम कर सकेंगे, न समझ सकेंगे। वजाहत के साथ मोहर सख्त करते हुए फरमाया, अगर वजाहत चाहते हो तो सुनो, अल हक मा अलियन व अलियुन माल हक। हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। जहां अली है वहां हक है, जहां हक है वहां अली है। अब अज़ीज़ान मोहतरम, आपसे बढ़कर इस जुमले को कोई समझ नहीं सकेगा। आवाज आ रही ना? हाँ, ये अजीजान मन, हक अली के साथ है, अली हक के साथ। क्लियर कट बात।
اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن رسول اکرم نے خدا کی قسم حکیم امت نے کمال کا جملہ ارشاد فرمایا، صرف اتنا کہ رک نہیں گئے کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، ارشاد فرمایا سنو علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اب اللہ سے مخاطب ہو کر کہا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، یا اللہ اب حق کو ادھر پھیر جہاں علی پھرے۔ جہاں علی ہے وہاں حق ہے، اس میں آپ سوچنے کی بھی بات نہیں۔ اچھا عزیزان من، جب رسول اسلام نے دعا کی یا اللہ حق کو ادھر پھیر جہاں علی پھرے، کیا رسول کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ تو پھر ماننا پڑے گا رسول کی دعا جب قبول ہے تو سارے کائنات کا حق ادھر ہی پھرتا ہے جہاں علی جاتا ہے۔ اور واضح کر دو، حق وہاں ہے جہاں علی ہے۔ علی مسجد میں ہے تو حق بھی ہے مسجد میں، علی نماز پڑھ رہا ہے تو حق بھی مصلی پہ ہے، اگر علی سفر میں ہے حق بھی سفر میں ہے، اگر علی میدان میں ہے تو حق بھی میدان میں ہے۔ ایک خفیف سا جملہ کہہ دوں، جہاں علی ہے وہاں حق ہے، جہاں علی نہیں ہے وہاں حق نہیں ہے۔ اب علی سقیفے میں نہیں ہے تو حق بھی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، ایک بہت اہم بات میں نے کبھی عرض کیا تھا، لیکن آج تھوڑی وضاحت کے ساتھ میں دو گراں چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے، ان دونوں سے تمسک ضروری ہے۔ ایک کو پکڑو گے ایک کو چھوڑو گے معافی نہیں ہوگی، دونوں ضروری ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا میں جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب اس سے پہلے تھوڑا سا قرآن نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی، میرا رسول تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کسی کا بھی باپ نہیں ہے۔ کلیئر کر، کوئی رسول کو اپنا باپ نہ کہے، ولکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کا رسول ہے، وہ خاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہے، نبیوں کا سلسلہ انہی پہ ختم ہو چکا۔ ایک دفعہ باپ ہونے میں استثناء کیا، نفی کر دیا کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن پھر قرآن نے کہہ دیا باپ تو تم میں سے کسی کا نہیں ہے، ہاں ان کے باپ ضرور ہے جن کو مباہلہ میں لائے تھے، انہی کے صرف باپ ہے، وہ ہے نا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ عزیزان من، اچھا رسالت نبوت کا اختتام یہاں پر آدم سے لے کر جناب عیسیٰ ہر نبی نے تبلیغ کی، تبلیغ کر کے چلے جاتے تھے، پھر لوگ گمراہ ہو جاتے تھے۔ ایک چھوٹا سا مثال آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا، اب تو خیر بڑا اچھا سلسلہ ہو گیا ہے، آج سے کوئی 16 سال پہلے میں ایک قصور میں عشاء پڑھتا تھا، رات کو جاتا تھا، 12-1 بجے واپس آتا تھا، تو وہاں پر پیٹرولنگ ہوتی تھی پولیس والوں کی۔ بس ایسے ہی سمجھے ایک ایسا راستہ ہے جہاں پر دن رات ڈاکے پڑتے ہیں اور پولیس والے آتے ہیں، آ کر ان